ویلکم بیک ٹو ٹارگیرین سپرمیسی۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ٹارگیرین بادشاہت کے سلسلے کے چوتھے بادشاہ جہارس اول ٹارگیرین کے دور حکومت کا حال۔ جہارس اول نے 48 عیسوی میں تخت سنبھالا اور اگلے 55 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ پہلے سال میں اس کے سامنے جو بھی چیلنجز تھے ان سے نبرد آزما ہوا، میگور کے اتحادی لارڈز کی عطایت کا معاملہ ہو یا میگور کے کنگز گارڈ نائٹس کا یا پھر مذہب کے پجاری سیپٹن مون کا، جہارس نے ان تمام آزمائشوں کو سر کیا اور بقیہ سال پرامن گزرا۔ جہارس جو کہ ابھی 14 برس کا تھا اور 16 سال کی عمر تک اس کی ماں اور ہینڈ ہی عملاً حکمران تھے، اور طاقت کے بانٹنے پر ہی بادشاہ اور ریجنٹس کا تنازع شروع ہوا۔ اس ویڈیو میں جہارس کی حکومت کے پہلے 2 سالوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ 49 عیسوی جہارس کے دور میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور اسے 3 دلہنوں کا سال یعنی The Year of Three Brides بھی کہا جاتا ہے۔ نئے سال کو ابھی 15 دن ہی ہوئے تھے کہ مغرب کی فیر کیسل سے جہارس کی بیوہ بہن شہزادی رینا کی شادی کرنے کی خبر کنگز لینڈنگ آئی۔ شہزادی رینا نے لارڈ فارمن کے 17 سالہ بیٹے سے شادی کر لی تھی، جو کہ بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا وراثت میں کوئی بھی حصہ نہیں تھا۔ ملکہ الیسا ولاریون نے اس شادی پر اپنے غصے کا اظہار کیا کہ اسے کیوں اطلاع نہ دی گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ غصے میں لارڈ روگر براتھین ہینڈ آف دی کنگ تھا۔ لارڈ ہینڈ کے غصے کی وجہ شادی کرنے سے پہلے بادشاہ سے اجازت نہ لینا تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ شہزادی رینا اس کے شوہر کی اوقات سے باہر تھی، اور پھر لارڈ براتھین کے 2 بھائی بھی غیر شادی شدہ تھے اور ایک دوسرے بھائی کے بیٹے بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور وہ ان میں سے کسی کی شادی شہزادی رینا سے کروانا چاہتا تھا، کیونکہ کسی بھی ٹارگیرین سے رشتہ کرنا براتھینز کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ اس کے باوجود بادشاہ جہارس اور شہزادی ایلیسین نے شہزادی رینا کو تحفے تحائف بھیجے اور کنگز لینڈنگ میں شادی کی خوشی میں گھنٹیاں بجانے کا حکم دیا۔ اسی سال دوسری بڑی خبر ملکہ الیسا ولاریون اور ہینڈ آف دی کنگ لارڈ روگر براتھین کی شادی تھی۔ لارڈ روگر 5 بھائیوں میں سے سب سے بڑا تھا اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ جب ملکہ الیسا اپنے بچوں کے ساتھ ڈریگن سٹون سے بھاگ نکلی تو لارڈ براتھین نے ہی ان کو یہ جانتے ہوئے بھی پناہ دی کہ اگر میگور کو پتہ چل گیا تو وہ اپنا غصہ سٹورمز لینڈ پر اتارے گا، اور پھر جب اس نے شہزادہ جہارس کی بادشاہت کا اعلان کیا تو لارڈ روگر کے بھائی نے کہا کہ یہ میگور کا تلوار سے سامنا کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ خیر، لارڈ براتھین کے نصیب میں کنگ سلیئر کی بجائے کنگ میکر بننا لکھا تھا، اور جہارس کے تخت پر بیٹھنے کے بعد جب لارڈ براتھین ہینڈ بنا تو حریفوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ تمام طاقت روگر براتھین کے پاس ہی ہے، کیونکہ جہارس کمزور باپ کا کمزور بیٹا ہے، اور ان افواہوں کو مزید تقویت اب ملی جب ملکہ اور ہینڈ کی شادی کا اعلان کیا گیا۔ لارڈ روگر براتھین کی اس سے پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کی پہلی بیوی شادی کے بعد 1 سال کے اندر اندر ہی مر گئی تھی۔ ملکہ الیسا کی عمر 42 سال تھی اور وہ لارڈ روگر سے 10 سال چھوٹی تھی۔ جہارس اس شادی سے خوش نہیں تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ لارڈ ہینڈ ملکہ سے محبت میں نہیں بلکہ مزید طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ شادی کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس نے شہزادی رینا کی شادی کے وقت بھی اعتراض نہیں کیا تھا، اس لیے اب بھی اپنے قریبی دوستوں کے علاوہ کسی سے اس شادی کے خلاف بات نہ کی۔ یہ شادی ویسٹروس کی تاریخ کی یادگار اور مہنگی ترین شادی تھی۔ پوری سلطنت اور سلطنت کے باہر سے مہمان شادی میں شرکت کے لیے آئے۔ لارڈ ہائی ٹاور اپنے نائٹس کے دستے کے ساتھ ہائی سیپٹن کو کنگز لینڈنگ چھوڑنے آیا۔ لارڈ لینسٹر، لارڈ سٹارک، لارڈ ایرن، کوربرے، روئس، سلمی، ٹارلی، ڈنڈاریون شادی میں شرکت کرنے والے لارڈز میں سے نمایاں تھے۔ ڈورن کے شہزادے نے بھی اپنی ہمشیرہ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیجا۔ سمندر پار سے سی لارڈ آف براووس پینٹوس کے 20 سے زائد مجسٹرز دولہے اور دلہن کے لیے تحفوں کے ساتھ حاضر ہوئے۔ ویسٹروس سے آنے والے زیادہ تر لارڈز کا مقصد شادی میں شرکت کرنے سے زیادہ
نئے بادشاہ کا بغور جائزہ لینا تھا، کیونکہ جہارس کا باپ اینس اپنی بزدلی اور نرم طبیعت کی وجہ سے مشہور تھا، اور اسی چیز نے اینس کی حکومت جانے میں کردار ادا کیا تھا۔ جہارس بھی اس بات سے واقف تھا، اس لیے جب لارڈ ہینڈ اور ملکہ شادی کی تقریبات میں شریک تھے تو مہمان لارڈز کا استقبال کرنے اور ان سے ملاقاتیں کرنے کی ذمہ داری بادشاہ پر آ گئی۔ بادشاہ کا ساتھ اس کی بہن شہزادی ایلیسین نے بھی خوب دیا اور لارڈز کی لیڈیز کی تواضع میں کوئی کمی نہ ہونے دی۔ جہارس نے تمام لارڈز کے ساتھ ایک ایک کر کے تھرون روم میں ملاقاتیں کی اور کوئی بھی بات بلا جھجک کہنے کا حکم دیا۔ جو بھی لارڈ جہارس سے ملاقات کرتا وہ بعد میں اس کی تعریف ہی کرتا۔ لارڈ روئس، لارڈ کرین، لارڈ کوننگٹن، لارڈ میلسٹر، ان سب نے بادشاہ کی اپنے اپنے انداز میں تعریف کی، لیکن سب سے زیادہ جو لارڈ متاثر ہوا وہ ونٹرفیل کا لارڈ برینڈن سٹارک تھا، جس کے مطابق جہارس میں اس کا دادا ایگون دکھتا ہے۔ اس کے بعد لارڈ ہینڈ کے ساتھ ان تمام لارڈز نے اپنا وقت شکار کرنے، جوا کھیلنے، دعوتیں اڑانے اور شراب پینے میں بتایا۔ شادی کی خوشی میں ہونے والے بڑے ٹورنامنٹ میں لارڈ براتھین ہر مقابلے کے وقت وہاں موجود ہوتا اور حصہ لینے والے تمام نائٹس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ آخر کار شادی کا دن آ گیا اور 40,000 عام عوام نے ڈریگن پٹ کا رخ کیا جہاں شادی کی رسم ہونا تھی۔ کنگس لینڈنگ کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے دلہا اور دلہن کو لوگوں نے مبارکباد دی اور نعرے لگائے، لیکن سب سے پرجوش استقبال بادشاہ جہارس اور شہزادی ایلیسین کا ہوا، جو اپنے اپنے ڈریگن کے ساتھ ڈریگن پٹ میں آ کر اترے۔ ڈریگن پٹ میں ہی شادی کی رسم ادا ہوئی اور شادی کے بعد ایک اور بڑے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جو کہ 7 دن جاری رہا۔ اس ٹورنامنٹ میں گھڑ سواری اور نیزے بازی کے علاوہ تلوار بازی کا خصوصی مقابلہ کروایا گیا، کیونکہ جہارس کو 5 کنگز گارڈ نائٹس چننا تھے۔ اس طرح یہ ٹورنامنٹ کنگز گارڈ نائٹس کی جنگ بن گیا، جس میں سینکڑوں نائٹس نے 7 دن تک حصہ لیا اور 5 نائٹس کو کنگز گارڈ بنایا گیا۔ اس ٹورنامنٹ کے اختتام کے ساتھ ہی شادی کی تقریبات کا بھی اختتام ہو گیا۔ جو بھی لارڈز اور لیڈیز اس شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے وہ جہارس اور ایلیسین کی تعریف کرتے ہوئے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ اور ہینڈ سال 49 عیسوی کی تیسری شادی کی تیاریاں بھی کرنے لگے۔ انہوں نے جہارس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے لارڈ ہینڈ نے ایسوس کے شہر ٹائروش کے سربراہ کی بیٹی سے شادی کا مشورہ دیا، جسے ملکہ نے مختلف وجوہات کی بنا پر رد کر دیا۔ اس کے بعد ملکہ نے ان لارڈز میں سے کسی کی بیٹی سے شادی کا مشورہ دیا جو جہارس کے بڑے بھائی ایگون کے ساتھ اس کے چچا میگور کے خلاف لڑے تھے، لیکن اس پر مسٹر نے اعتراض اٹھایا کہ اس طرح جہارس جو مملکت کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی کوششوں کو دھچکا پہنچے گا، اور بدلے میں میگور کی بیوہ ایلینور کو اسٹین کے ساتھ شادی کا مشورہ دیا کہ اس طرح پورے ملک میں یہ پیغام جائے گا کہ میگور کے حامی لارڈز کے ساتھ بھی اب کسی قسم کا انتقامی رویہ نہیں برتا جائے گا۔ جہارس کو اس مشاورت سے دور رکھا گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسمال کونسل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ملکہ نے اس معاملے میں جہارس کی مرضی جاننے کی کوشش نہ کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جہارس کو اگر اختیار دیا جائے تو وہ کس کا انتخاب کرے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دراصل ملکہ اور لارڈ ہینڈ کو ڈر تھا کہ دونوں بہن بھائی جہارس اور ایلیسین آپس میں شادی کرنے کا نہ کہہ دیں، چونکہ اسی بات پر پہلے مملکت میں لاکھوں لوگوں کا خون بہہ چکا تھا، اور ٹارگیرینز محرم رشتوں میں شادی کو ترک کرے یا نہ کرے، لیکن ملکہ الیسا ولاریون اس کو ترک کرنا چاہتی تھی تاکہ پھر کبھی مذہب کے خلاف محاذ آرائی نہ ہو۔ اس لیے پہلے ایلیسین کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی۔ لارڈ روگر براتھین کے بھائی اورن براتھین سے ایلیسین کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ ایلیسین سے 10 سال بڑا تھا، لیکن شہزادی ایلیسین کو اس بات کا کسی طرح سے پتہ چل گیا کہ اس کی شادی لارڈ روگر کے بھائی اورن براتھین کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح روتی اور اپنی ماں سے درخواست کرتی، وہ سیدھا جہارس کے پاس گئی اور ساری بات بتا دی۔ جہارس نے اپنے کنگز گارڈ نائٹس کو بلایا اور اسی دن
ड्रैगन स्टोन जाने का हुक्म दिया और साथ ही उन्हें ये बावर करवाया कि किंग्स गार्ड नाइट्स का काम अपने बादशाह का हुक्म मानना और उसकी हिफाजत करना होता है। जब नाइट्स और दूसरे मुलाजम बहरी जहाज से ड्रैगन स्टोन के लिए रवाना हुए तो बादशाह जहारिस और शहजादी एलिसेन अपने अपने ड्रैगन्स वर्मिथोर और सिल्वर विंग पर सवार हुए और ड्रैगन स्टोन की तरफ उड़ गए। वहां पहुंचकर पहला हुक्म सेप्टन को बुलाने का दिया ताकि शादी की रस्मात अदा की जा सके। सेप्टन जो कि जब छोटा लड़का था तब से ही ड्रैगन स्टोन पर रह रहा था, इसलिए टारगेरियन रस्मात से वाकिफ था। चंद दिनों में किंग्स गार्ड नाइट्स भी आ गए और उनको गवाह बनाकर जहारिस ने एलिसेन के साथ शादी कर ली। इन नाइट्स के अलावा कैसल के मुलाजम और जजीरे पर मौजूद गांव तो मचेरे भी वही मौजूद थे। इन रस्मात के बाद वहां मौजूद लोगों के लिए दावत आम रखी गई, लेकिन जहारिस और एलिसेन ने सुहाग रात ना मनाई कि जहारिस एलिसेन के भी बालिग होने या कह ले कि 16 बरस का होने का इंतज़ार करना चाहता था। और इसी बात से बाद में रोगर ब्राथियन ने शादी को ख़त्म करने का बहाना ढूंढा। जब इस शादी की खबर किंग्स लैंडिंग पहुंची तो मलका और लॉर्ड हैंड एक छोटे जंगी बेड़े, 40 सिपाहियों, चंद नाइट्स, मिस्टर बोनिफर और सेप्टन माथियोस के साथ ड्रैगन स्टोन पहुंचे, जिनका जहारिस और एलिसेन ने कैसल में इस्तकबाल किया। मिस्टर बोनिफर के मुताबिक मलका ने उनको देखकर रोते हुए कहा कि मेरे बच्चों, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम दोनों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन सेप्टन माथियोस गुस्से में दौड़ते हुए बोला कि तुम दोनों गुनाहगारों के इस मकरू अमल पर डोन से लेकर दीवार तक तमाम लोग लानत करेंगे और इस शादी से तुम दोनों ने वेस्ट्रोस को एक और जंग में धकेल दिया है। जहारिस जो कि ठंडे मिजाज का बादशाह था और दुनिया उसे इसी मिजाज से जानती है, लेकिन उसमें टारगेरियन आग भी थी। उसने गुस्से से सेप्टन को डांटते हुए कहा कि अगर तुमने मजीद एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो अभी तुम्हारी जुबान काट दूंगा। जहारिस के इन लफ्जों का इतना असर हुआ कि सेप्टन में कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई, लेकिन रोगर ब्राथियन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने जहारिस से पूछा कि क्या तुम दोनों ने सुहाग रात मनाई, जिस पर जहारिस ने कहा कि नहीं, वो अभी बहुत छोटी है। तो लॉर्ड ब्राथियन ने मुस्कुराते हुए अपने नाइट्स को हुक्म दिया कि दोनों को एक दूसरे से अलग करो, एलिसेन को कमरे में बंद कर दो और बादशाह सलामत अभी मेरे साथ रेड कीप चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो नाइट्स आगे बढ़े, किंग्स गार्ड नाइट्स जहारिस के दिफा में सामने आ गए, जिस पर पहले लॉर्ड ब्राथियन ने गुस्से में कहा कि अपनी तलवारें म्यान में डालो, क्या तुम भूल गए हो कि मैं हैंड ऑफ द किंग हूँ। लॉर्ड कमांडर ने कहा कि तुम हैंड हो और वो बादशाह है, और हमने बादशाह की हिफाजत का हलफ लिया है, ना कि हैंड की हिफाजत का। लॉर्ड ब्राथियन धमकियां देने लगा, लेकिन उसका भी कोई असर ना हुआ और आखिरकार मलका बोली कि मैं मजीद खून बहाना नहीं चाहती, इसलिए आज यहाँ जो भी हुआ उसका तज़किरा किसी से ना करना। जहारिस ने इस बात में सर हिलाया और कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप हम दोनों को जुदा कर देंगी। मैं और एलिसेन अब एक ही हैं और ना तुम और ना ही खुदा हमें जुदा कर सकते हैं। मलका और हैंड का काफिला वापस किंग्स लैंडिंग आ गया और जहारिस और एलिसेन अगले 1.5 साल तक ड्रैगन स्टोन में ही रहे। उन्होंने अपना वक़्त घुड़सवारी करने, मछलियाँ पकड़ने, ड्रैगन स्टोन के लोगों के साथ मिलने जुलने, पुरानी किताबें पढ़ने, सेप्टन से मज़हब की तालीम लेने और मिस्टर से दूसरे अलूम सीखने में गुजारा। इसके अलावा जहारिस खास तौर पर तलवारबाजी की मशक करता, क्योंकि उसको आने वाली मुमकिना जंग के लिए खुद को तैयार करना था। जब भी दूसरे लॉर्ड्स जहारिस से मिलने ड्रैगन स्टोन आते तो बादशाह उनको एगोन के रंगज़दा मेज़ वाले कमरे, जिसको एगोन फातिह ने अपनी फतूहात शुरू करने से पहले बनवाया था, में मिलता और एलिसेन भी उसके साथ होती। बादशाह और नई मलका एलिसेन एक दूसरे से कोई राज नहीं रखते थे, लेकिन उनकी शादी को जितना मुमकिन हो सका राज रखने की कोशिश की गई। रोगर ब्राथियन ने ड्रैगन स्टोन से पलटे काफले के हर फर्द को धमकी दी कि अगर इसका जिक्र किसी से भी किया तो उसकी जुबान काट दूंगा। जब सेप्टन माथियोस ने पैगाम ओल्ड टाउन पहुंचाने की कोशिश की तो मिस्टर ने उसका खत जला दिया। मलका और हैंड दोनों को उम्मीद थी कि जब तक जहारिस और एलिसेन पहली रात नहीं मना लेते, उस वक्त तक इस शादी को खत्म करने का मौका है।
वो इस शादी को ख़त्म करने के तरीके सोचने के साथ साथ ममलकत का इंतज़ाम भी संभालते रहे और इस तरह 3 दुल्हनों का साल 49 एसी अपने इख्तिताम को पहुंचा और टारगेरियन बादशाहत का 50वां साल नमूदार हुआ। टारगेरियन बादशाहत के 50 साल पूरे होने की खुशी में पूरी मुमलकत में टूर्नामेंट्स कराए गए और खुशियां मनाई गई। लॉर्ड्स और आम अवाम बादशाह जहारिस के साथ खुश थे। मैगोर के जालिमाना दौर के ज़हम बढ़ते जा रहे थे। मजहब और बादशाहत का इख्तिलाफ खत्म हो चुका था, लेकिन एक नया तूफान अंगड़ाई ले रहा था। जिस तरह एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं रह सकते। लेकिन इस साल वेस्टरोस में एक बादशाह, एक हैंड और 3 मलकाएं थीं। पहली मलका जिसके हाथ में ताकत थी, किंग्स लैंडिंग में अपने शौहर लॉर्ड रोगर बराथियन के साथ बैठी थी। दरिया ब्लैक वाटर रश के पार ड्रैगनस्टोन पर नई मलका एलिसेन थी और इन दोनों में जहारिस और एलिसेन की शादी की वजह से कलही पैदा हो चुकी थी। जबकि तीसरी मलका रेना मगरब में लॉर्ड फार्मन के महल में थी, जो अपने गम लिए बैठी थी। रेना ने जहारिस के मुकाबले में तख्त पर अपने और अपनी बेटी के दावे को दस्तरबरदार कर दिया था, या फिर उसे ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। सबसे ज्यादा शिकायत उसे अपनी माँ से थी, उसके बाद लॉर्ड रोगर बराथियन से, कि जो जहारिस के वक्त तो मैगोर का सामना करने पर तैयार हुआ, लेकिन जब एगोन अपने ड्रैगन और लश्कर के साथ मैगोर के खिलाफ निकला तो लॉर्ड बराथियन उससे लातल्लुक रहा। इस पूरे किस्से में दास्तान गो मलका अलीसा और लॉर्ड बराथियन को ही विलन करार देते हैं कि जहारिस और एलिसेन की मोहब्बत की कहानी फ्लोरियन द फूल और जोंक्विल की कहानी के बराबर थी, जिसमें दास्तान को अपना अपना मसाला डालते गए। लेकिन अगर उस वक़्त के हालात का जायजा लें तो मलका अलीसा की मजबूरी समझ में आती है, जो इस शादी को वेस्टरोस में मजीद खून बहने की वजह के तौर पर देख रही थी। लेकिन लॉर्ड बराथियन की इस मुखालफत की वजूहात ज़ाती थी। वो ड्रैगनस्टोन पर 15 साला लड़के जहारिस के हाथों होने वाली अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने पहला वार करने का फैसला किया और ड्रैगनस्टोन पर वापस इतने सिपाही ले जाने की बात की कि जो कैसल का मुहासरा कर सकें और जहारिस को शादी तोड़ने पर मजबूर करें। लॉर्ड टली ने इसके जवाब में कहा कि वो कैसल के दरवाजे बंद कर देगा, तो रोगर बराथियन ने कहा कि वो तब तक वही रहेगा जब तक जहारिस खुद को मेरे हवाले ना कर दे। लेकिन मलका ने इसके जवाब में कहा कि उनके पास ड्रैगन्स हैं, लेकिन हमारे पास नहीं हैं। इनके बरअक्स जहारिस ड्रैगनस्टोन में रहकर अपने 16 बरस के होने का इंतजार कर रहा था। वो अपना वक़्त तलवारबाजी और किताबें पढ़ने में गुजारता ताकि वो मिसाली बादशाह बन सके। इसके अलावा जब वो शादी का ऐलान करेगा तो मजहब और आम अवाम की जानिब से आने वाले मुमकिना रद्द-ए-अमल के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मलका अलीसा ने एलिसेन की खिदमत में चंद मुलाजमाएं और सेप्टा भेजी, जिनका मकसद ज़ाहिर तो एलिसेन को मजहब की तालीम देना और उसकी ज़रूरियात पूरी करना था, लेकिन असल में लॉर्ड बराथियन ने इन सब को जासूसी करने का टास्क दिया कि जहारिस और एलिसेन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू और कौन से लॉर्ड्स वहां आते जाते हैं वो सब किंग्स लैंडिंग रिपोर्ट करना था। इसके अलावा एलिसेन को मजहब की तालीम के बहाने बखनबाई की शादी के मजहब में मकरूह होने पर मुतवज्जा करना था, जबकि इनमें से एक का मकसद जहारिस को लुबा कर उसको एलिसेन से दूर करना था ताकि दोनों में दूरी पैदा हो सके। लेकिन इनमें से कोई भी तदबीर काम न कर सकी और जहारिस और एलिसेन अपनी शादी पर पक्के रहे। जो मलका और लॉर्ड हैंड की रीजेंसी खत्म होने का वक्त करीब आ रहा था, मजीद लॉर्ड्स जहारिस को ड्रैगनस्टोन मिलने आने लगे और उनकी खबर सुनकर लॉर्ड बराथियन गुस्से में मजीद पागल हो गया और आखिरी चाल चलने का फैसला किया। जहारिस और एलिसेन की शादी की खबर अब आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी थी और मलका तकरीबन नाउमीद हो चुकी थी कि लॉर्ड बराथियन ने कहा कि हम जहारिस को माजूल करके उसकी जगह मलका रेना की बेटी एरिया को मलका बना सकते हैं, क्योंकि वो ही अब जहारिस की जानशीन थी। और अगर जहारिस और एलिसेन अपने ड्रैगन्स के साथ मुज़ाहमत करते हैं तो मलका रेना अपने ड्रैगन के साथ उनका मुकाबला करेगी। लेकिन इस पर अलीसा वलारियन ने रोगर बराथियन के इस मंसूबे को गद्दारी करार देते हुए हैंड के ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया, जिसे रोगर बराथियन ने मजूरे से ठुकरा दिया। लेकिन फिर जब स्मॉल कौंसिल के बाकी अरकान ने भी मलका की हिमायत की तो लॉर्ड हैंड को एहसास हुआ कि वो बहुत आगे निकल चुका है
اس نے اسی وقت اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ سٹورمز اینڈ چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے شہزادی ایریا کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا، جسے ایک بار پھر ملکہ نے ناکام بنا دیا کہ اس نے شہزادی کو پہلے ہی کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ لارڈ براتھین نے ایک آخری چال چلی اور اپنے بھائی کو اولڈ ٹاؤن ملکہ رینا کی دوسری بیٹی شہزادی ریلا کو لینے بھیجا۔ جب لارڈ براتھین کا بھائی اورن براتھین اپنے سپاہیوں کے ساتھ سٹاری سیپٹ پہنچا تو وہاں سیپٹن نے معاملات مشکوک ہونے کی بنا پر ان کو گرفتار کروا دیا اور دوران حراست ہی پوچھ گچھ کے بعد اورن براتھین نے اپنے بھائی کے منصوبے کا پول کھول دیا۔ لارڈ ہائی ٹاور نے فوراً پیغام جہارس کو بھیجا اور اس منصوبے سے آگاہ کیا۔ جہارس کو پہلے ہی ملکہ الیسا کی جانب سے روگر براتھین کی معزولی کی خبر پہنچ چکی تھی اور وہ اب 16 برس کی عمر کا ہونے کے بعد قانوناً تخت سنبھال سکتا تھا۔ اس لیے جہارس اپنے ڈریگن ورمیتھور کے ساتھ کنگز لینڈنگ کی طرف بڑھا۔ 5 کنگز گارڈ نائٹس پہلے ہی ریڈ کیپ پہنچ چکے تھے اور جہارس کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ ملکہ ایلیسین 2 کنگز گارڈ نائٹس کے ساتھ ڈریگن سٹون پر ہی رہی۔ جہارس نے ریڈ کیپ پر اترنے کی بجائے شہر کے 3 چکر لگائے اور ہر چکر میں ڈریگن نیچے آتا گیا اور آخرکار ریڈ کیپ میں آ کر اترا۔ ملکہ الیسا اور کونسل کے ارکان اس کا استقبال کرنے صحن میں آئے۔ جہارس ڈریگن سے نیچے اترا اور کہا کہ مائی لارڈز، ہمیں ابھی بہت کام کرنے ہیں۔ ان بہت سارے کاموں میں سے سب سے پہلا کام اسمال کونسل کے ارکان کو تبدیل کرنا تھا۔ ملکہ الیسا کی ریجنسی ختم ہونے کے بعد اس کو کونسل میں بیٹھنے سے منع کر دیا گیا۔ ملکہ کے ہی بھائی بیمن ولاریون، جن کو ملکہ نے خود روگر براتھین کے معزولی کے بعد ہینڈ بنایا تھا، کی بطور ہینڈ کام کرنے کی تائید کی گئی۔ لارڈ ٹلی، جو کہ قوانین کا وزیر تھا، اس کی جگہ جہارس کو سب سے پہلے ڈریگن سٹون پر ملنے کے لیے آنے والے لارڈ میسی کو وزیر قانون بنایا گیا۔ ایڈمرل کا عہدہ لارڈ ریڈ وائن کو دیا گیا، لیکن جس عہدے کی تبدیلی سے سب کو زیادہ خوشی ہوئی وہ وزیر خزانہ کا عہدہ تھا۔ لارڈ سیلٹیگار کو گھر بھجوا دیا گیا اور اس کے لگائے گئے ٹیکسز ختم کر دیے گئے۔ نئے وزیر خزانہ کے لیے ایسوس کے ایک تاجر کا انتخاب کیا گیا۔ سب سے اہم تبدیلی سیپٹن ماتھیوس کی تھی، جو کہ جہارس اور ایلیسین کی شادی کے سب سے زیادہ خلاف تھا، اور اس کی جگہ نوجوان سیپٹن بارتھ نے لی، جن کا جہارس کے دور میں اہم کردار رہا۔ اس کے علاوہ ریڈ کیپ کے باقی عملے کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر جہارس نے لارڈ روگر براتھین کو کنگز لینڈنگ آنے کا حکم دیا۔ جب جہارس کا پیغام سٹورمز اینڈ پہنچا تو لارڈ روگر اور اس کے بھائیوں نے صلاح مشورہ شروع کر دیا۔ ایک بھائی نے کہا کہ وہ آپ کا سر قلم کر دے گا، اس لیے سیدھا شمال کی دیوار پر چلے جاؤ۔ باقیوں نے قلعے میں ہی محصور ہو کر دفاع کرنے کا مشورہ دیا کہ سٹورمز اینڈ کو گرانا اتنا آسان نہیں، لیکن لارڈ روگر نے کنگز لینڈنگ جا کر بادشاہ کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ جہارس کے سامنے پیش ہوا اور اپنے جرائم قبول کرتے ہوئے اپنے بھائیوں اور ہاؤس براتھین کو بخشنے کی التجا کی تو جہارس نے کہا کہ تم نے جو کیا یا جو کرنے کا منصوبہ بنایا وہ بلا شبہ اس مملکت کی بہتری کے لیے تھا، اور ہم دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں جن کے درمیان اختلاف ہوا۔ جب میری ماں میگور سے بچ کر تمہارے پاس آئی تو تم نے اسے، مجھے اور ایلیسین کو پناہ دی اور بہت بڑا خطرہ مول لیا، جو کہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ اگر تم شمال کی دیوار پر جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا کہ نائٹس واچ کو ہمیشہ تم جیسے بہادر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں تمہیں یہاں میرے ساتھ دیکھنا پسند کروں گا کہ جب میرا باپ اینس تخت پر بیٹھا تھا تب بھی بغاوتیں ابھر آئی تھیں، اور اب بھی وہ میرا امتحان لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اس لیے مجھے تم جیسے بہادروں کی ضرورت ہے۔ پھر لارڈ براتھین کو اپنے اور ایلیسین کے خلاف کبھی نہ بولنے اور ملکہ الیسا کو سٹورمز اینڈ لے جانے کی تلقین کی۔ جب روگر براتھین نے اپنے بھائی اورن اور اس کے سپاہیوں کے بارے میں پوچھا تو بادشاہ نے کہا کہ لارڈ ہائی ٹاور ان کو آزاد کر دے گا، لیکن ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ وہ یا تو شمال کی دیوار پر جا سکتے ہیں یا پھر ایسوس میں 10 سال تک جلا وطن ہوں گے، جہاں وہ کرائے کے فوجی بن کر لڑے یا کچھ اور کرے، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ پھر جب روگر براتھین نے اپنے بھتیجے بطور یرغمالی رکھوانے کی بات کی تو جہارس نے کہا کہ جب تک میرے پاس ڈریگن ہے مجھے کسی کے بچے بطور یرغمالی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر لارڈ براتھین ملکہ الیسا کے ساتھ سٹورمز اینڈ کی طرف روانہ ہو گیا اور جہارس کے 50 سالہ شاندار دور کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ
جہارس اور ایلیسین کی شادی کا عام اعلان کرنا تھا۔ جہارس کو یہی توقع تھی کہ جس طرح اس کے بھائی ایگون اور رینا کی شادی پر مذہب کا رد عمل آیا تھا، اب بھی وہی ہوگا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، کیونکہ ایک تو اولڈ ٹاؤن میں اس کا اپنا ہائی سیپٹن تھا جو کہ اب بادشاہت کے خلاف زیادہ بولتا نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ جہارس ایک مقبول بادشاہ تھا جس کے مملکت کو جوڑنے کی کوششوں کو تمام نوابوں نے سراہا تھا اور عام عوام بھی خوش تھی۔ اس کے بعد جہارس کا دور لمبا اور نسبتاً پرامن رہا، سوائے چند ایک بغاوتوں کے، جن پر آگے آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شکریہ۔